زیادہ پیچیدہ ہیں اور آپ کے جسم میں موجود کئی سو کھرب خلیوں میں مستقل دہرائے جاتے ہیں۔ نظریہ ارتقاء کے ضابطوں سے جو خلیہ کاربن کے گودے کا چھوٹا سا لوتھڑا سمجھا جاتا تھا، اس قدر غیر معمولی نقشہ رکھتا ہے۔ یہ شاندار نظام یقیناً اتفاق سے نہیں نمودار ہو سکتا، جیسا کہ نظریہ ارتقاء کا دعویٰ ہے۔ جب خلیاتی حیات کی یہ تمام تفصیلات منکشف ہوئیں تو تھیوری آف ایوولوشن خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ آج دنیا کے ممتاز سائنسدان خلیے میں مجسم حیات کو اتفاقی معاملہ نہیں سمجھتے۔ زندگی کے تمام پہلوؤں میں ایک اعلیٰ نظام واقع ہے۔ ان میں سے ایک سائنسدان مائیکل بیڈن ہیں جو حیاتی کیمیا کے پروفیسر ہیں۔ وہ جدید سائنس کے مطابق خلیے کے نمونے کا اس طرح اظہار کرتے ہیں: میں محسوس کرتا ہوں کہ حتمی بناوٹ سائنسی ہے، ایک شاہانہ چیز جس کی بنیاد مکمل طور سے اس کی مظہر بنے کائنات اور حیاتی نظام کا مدعا تھا کہ یہ ذہین سرگرمی کا نتیجہ ہوں، اور میں اس طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ خیال سائنس کی ترقی سے آیا ہے۔ یہ ہماری لا علمی سے نہیں بلکہ اس علم سے آیا ہے جو ہم نے پچھلے 50 سال میں سیکھا۔ بلا شبہ سائنس اس کی مظہر ہے کہ ہر نفس جو وجود میں آیا باخبر تخلیق کا نتیجہ ہے۔ ایک خلیے میں موجود پیچیدہ نظام کو سمجھانے میں ناکام نظریہ ارتقاء جانداروں میں موجود نظام کو سمجھنے میں بھی ناکام ہے۔ مثلا پرندوں میں موجود ایروڈائنامک نظام، مکڑی کا حیرت انگیز شکاری طریقہ، وہ کیڑا جو شکل بدل کر جڑی بوٹی سے مماثلت رکھے، تتلی کے پروں پر آنکھ کا نمونہ، یا جانوروں میں احساس جذبات۔ زندگی جو اس مکمل طریقہ کار پر نقش ہے، ظاہر ہے کہ ایک اعلیٰ تخلیق کار کا نتیجہ ہے۔ یہ اعلیٰ خالق خدا ہے جس نے زمین، آسمان اور ان کے درمیان تمام اشیاء پیدا کیں۔ جب آپ اپنے اطراف میں کھلی ہوا میں جا کر یا کسی کھلے میدان میں دیکھتے ہیں، آپ کو اپنے قرب و جوار میں مختلف اشکال اور حجم کی اشیاء نظر آئیں گی۔ یہ منظر جو آپ نے کسی محنت کے بغیر حاصل کیا، آپ کے جسم میں ہونے والے بے شمار عمل اور رد عمل کا نتیجہ ہے۔ اب ہم ان بے شمار افعال کا قریب سے جائزہ لیتے ہیں۔ انسانی آنکھ میں ایک مکمل خودکار نظام موجود ہے جو بہترین طریق پر کام کرتا ہے۔ یہ 40 مختلف بنیادی حصوں کے مرکب پر مشتمل ہے۔ یہ تمام حصے بصری عمل میں اہم فرائض ادا کرتے ہیں۔
ان میں سے کسی ایک حصے میں معمولی سی خرابی بصری عمل کو ناممکن بنا دیتی ہے۔ آنکھ کے سامنے والا شفاف حصہ کورنیا ہے۔ اس کے بالکل پیچھے آئرس ہے۔ آنکھوں کو رنگ دینے کے ساتھ ساتھ آئرس اپنے حجم کو روشنی کی شدت کے مطابق پٹھوں کی مدد سے چھوٹا بڑا کرتا ہے۔ مثلاً اگر ہم کسی تاریک جگہ میں ہوں تو آئرس زیادہ سے زیادہ روشنی کے لیے پھیل جاتا ہے۔ جب روشنی بڑھ جائے تو یہ سکڑ کر آنکھ میں روشنی کے داخلے کو کم کرتا ہے۔ آئرس میں موجود خودکار نظام اس طرح کام کرتا ہے۔ جس لمحے روشنی آنکھ میں داخل ہوتی ہے، ایک تحریک دماغ میں پہنچتی ہے اور روشنی کی چمک اور مقام سے متعلق پیغام دیتی ہے۔ دماغ فوری طور پر دوسرا پیغام بھیجتا ہے کہ پٹھوں کو کتنا اور کس طرح سکڑنا ہے۔ ایک اور بصری مشین کاری جو اس کے ساتھ کام کرتی ہے عدسہ ہے۔ عدسہ کا کام یہ ہے کہ آنکھ میں داخل ہونے والی روشنی کو آنکھ کے پچھلے حصے میں موجود ریٹینا پر مرکوز کر دے۔ عدسے کے ساتھ جڑے ہوئے پٹھوں کا احسان ہے کہ مختلف سمتوں اور حجم کی روشنی کی لکیریں ہمیشہ ریٹینا پر مرکوز ہو جاتی ہیں۔ ہم نے جتنی بھی نظاموں کا ذکر کیا وہ بہت چھوٹے ہونے کے باوجود جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کردہ بصری نمونوں سے بہت اعلیٰ ہیں۔ حتیٰ کہ دنیا کا جدید ترین مصنوعی بصری نظام بھی آنکھ کے مقابلے میں سادہ اور قدیم ہے۔ جب ہم ان مصنوعی عکسی نمونوں پر صرف ہونے والے وقت اور علم پر نظر ڈالیں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آنکھ کس شاندار طرح تخلیق کی گئی ہے۔ اگر ہم آنکھ میں موجود ایک خلیے کا خوردبینی سطح پر جائزہ لیں تو اس تخلیق کے اعلیٰ ہونے کا مزید انکشاف ہوگا۔ یہ فرض کریں کہ پھلوں سے بھرا ہوا بلوری پیالہ ہے۔ جب اس پیالے سے منعکس ہونے والی روشنی کی لکیریں آئرس اور عدسے سے گزرتی ہوئی ریٹینا پر مرکوز ہوتی ہیں تو ریٹینل خلیوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ روشنی کو دیکھ سکیں۔ جب روشنی کے ذرات ریٹینا یا پردے بصارت پر گرتے ہیں تو لہردار صورت پیدا ہوتی ہے جو ڈومینوز کی قطار کی مانند گرتی ہے۔ ان ڈومینوز کا پہلا ڈومینو ٹو سیس ریٹینل کہلاتا ہے۔ جب روشنی کی لکیر اس سے ٹکراتی ہے تو یہ مالیکیول اپنی شکل بدل لیتا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا مالیکیول جو جی ٹی پی کہلاتا ہے اس گروہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب یہ سب مالیکیولز ایک دوسرے سے مل گئے ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ اب شروع ہوا ہے۔ یہ مرکب جو جی ٹی پی کہلاتا ہے ایسی ہوئیت پر ہے جہاں یہ دوسرے پروٹین فاسفو ڈائسٹریز میں شامل ہو سکتا ہے جو کہ ہمیشہ سے خلیے میں موجود تھا۔ اس تعلق کے بعد پیدا ہونے والی مالیکیول کی بناوٹ اس طرح ہوتی ہے جو مختلف کیمیاوی عمل کے سلسلے کی لبلبی دبا سکتا ہے۔ یہ مکینیکی طریقہ خلیے میں موجود برقیات میں تبدیلی پیدا کر کے برقی طاقت پیدا کرتا ہے۔ یہ طاقت اس رگ کو متحرک کرتی ہے جو پردہ بصارت کے خلیوں کے پیچھے ہوتی ہے۔
नतीजतन वो अक्स जो आंख में रोशनी के घटने की शक्ल में दाखिल होता है अपना सफर बरकी लहरों की सूरत में शुरू कर देता है जो बाहर मौजूद शय